براہ راست لیے چلیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایمان کوئی بحث نہیں کر پائے گا جب ملک کی معیشت، ملک کے اندر مہنگائی اسٹیٹ بینک کے حوالے ہوگی، جس کی ذمہ داری نہ ہوگی اختیارات اس کے پاس ہوں گے، جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا پاکستان سے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ، اس پر ہم علیحدہ بات کریں گے، لیکن یہ خطرناک بل بھی کل رات کے اندھیرے میں پاس کروایا گیا۔ کوئی رولز کی پرواہ نہیں ہے، قانون کی پرواہ نہیں ہے، آئین کی پرواہ نہیں ہے، پارلیمانی روایات کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آج حقیقت ہے پاکستان کے پارلیمان کی، اور یہ سب کچھ ہوا جب اس ملک کا وزیر اعظم ایوان میں بیٹھا ہوا تھا، جب اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا اس ملک کے نمائندوں کو حق نہیں ہے کہ ان معاملات پر بحث ہو سکے؟ عددی برتری تو ٹیلی فونوں نے پوری کر دی، لیکن بحث تو ہو سکتی تھی۔ عددی برتری آپ کے پاس ہے، ہم نے کہا بیٹھے، پوری رات بیٹھے، کل کا دن بیٹھے، ہفتہ اتوار بیٹھے، پورا ہفتہ بیٹھے، لیکن ان معاملات پر بحث لازمی ہے تاکہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں۔ اس کے بعد آپ اپنی عددی برتری جو آپ نے ٹیلی فون سے حاصل کی ہے، آپ بے شک ووٹ کروا کر اس کو بل بنا دیں، لیکن میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور آئی ایم ایف بھی یہ بات سن لے، کہ یہ بل ریورس کیے جائیں گے۔ خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کا بل جو ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کے حق میں ہو سکتا ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ کوئی ملک اپنی معاشی خود مختاری کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ 6 ارب کے قرضے لینے کے لیے ہم آج اپنے ملک کی معیشت کسی اور کے حوالے کرنے پر رضامند ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ حکومت جو 200 ارب لانے کے دعوے کرتی تھی، جس میں 100 ارب ہم نے آئی ایم ایف کے منہ پر مارنا تھا، آج 3 سال ہو گئے ہیں، آئی ایم ایف 6 ارب ڈالر ہمارے منہ پر مارتا اور وہ بھی دیتا نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ وزیر خزانہ صاحب وہ ہیں جو پچھلی ہر حکومت میں شامل رہے ہیں، 1997 سے ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور آج کہتے ہیں جی میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو بڑا کوشش کر رہا ہوں، پچھلی حکومتیں کر گئی ہیں۔ تو اس وقت تو ہم نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی تھی، نہ مسلم لیگ کے 97 کے دور میں سنی، نہ مشرف دور میں سنی، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں سنی، نہ مسلم لیگ کے دوسرے دور میں سنی۔ آج آپ کو سب باتیں یاد آئی ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ پاکستان کو دیں گے۔ آج پاکستان کی مہنگائی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ یہ جو بل کل پاس ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید پہلے نمبر پر آ جائے، جس کو مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ اس کو بھی اس طرح پیش کریں گے کہ ایک بڑی کامیابی، پاکستان آج پہلے نمبر پر ہے دنیا میں مہنگائی میں۔ آج عوام کی پرواہ نہیں ہے، عوام کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس بل سے اور بڑھے گی، لیکن اس پر بحث بھی پاکستان کے عوام میں نہیں ہو سکتی۔ یہ آج افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی عوام کی مشکلات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، آئی ایم ایف کی پرواہ سب کو ہے کہ آئی ایم ایف خوش رہے، پاکستان کے عوام بے شک اس مہنگائی کی دلدل میں اور دھنستے جائیں۔ ہم نے کل پوچھا ان سے کہ آپ نے ابھی تک مہنگائی کی بات نہیں کی، کیا اس بل سے مہنگائی ہوگی؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ جب آپ 700 ارب روپیہ سالانہ عوام کی جیب سے نکالیں گے تو مہنگائی نہیں ہوگی۔ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آئی ایم ایف آپ کو دے گا۔ یہ آج حالات ہیں پاکستان کے۔ میں خرم دستگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مزید اس معاملے پر روشنی ڈال دیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کل کا جو فائنانس بل قومی اسمبلی نے اس کو بلڈوز کیا گیا، یہ پاکستان کے عوام کا، مزدوروں کا، محنت کشوں کا، کاشتکاروں کا قتل نامہ تھا جس پر عمران خان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ پہلے عمران خان نے محنت کشوں کو، مزدوروں کو مہنگائی کا کینسر لگایا، اور کل یہ فیصلہ کیا کہ کینسر کا علاج یہ ہے کہ گلا ہی کاٹ دو۔ ہم ڈھونڈتے رہے کہ ایک فائنانس بل میں جو پاکستانیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، جو کہ نمبرز میں ظاہر ہوئی ہے، جو حساس قیمتوں کا انڈیکس ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ پچھلے ہفتے جمعرات تک 22% تھا۔ ایک سال کے مقابلے میں 22% مہنگائی بڑھ چکی ہے غریب ترین لوگوں کے لیے، اور مستقل یہ نمبر آ رہے ہیں 22، 21، 19، 23، 24، 18، 20% مہنگائی پاکستان کے غریبوں کے لیے۔ اس بیماری کا علاج کل کے فائنانس بل میں نہیں تھا۔ دوسری بیماری ہے کہ پچھلے 30 ماہ سے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 10% سے اوپر جا رہی ہیں۔ آپ کے ناظرین کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ گھی 420 روپے کلو ہے، چینی 120 روپے کلو ہے، آٹا 90 روپے کلو ہے، پیٹرول 150 روپے کلو ہے۔ یا تو اس بیماری کا علاج ہمیں نظر آتا فائنانس بل میں تو ہم کہتے بہت اچھی بات ہے، لیکن کل کا جو فائنانس بل ہے اس کا جو تمام فوکس اور اس کا اثر پاکستان کے مزدوروں، کاشتکاروں پر یہ ہوگا کہ یہ مہنگائی مزید بڑھے گی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان نے غریبوں کا گلا کاٹا ہے، اب اس کٹے ہوئے گلے میں سے سرنج سے خون نکال رہے ہیں کہ کچھ نہ بچے۔ تو کل کا جو فائنانس بل ہے وہ پاکستان کی عوام کے فلاح کا بل نہیں تھا، وہ IMF کی تابع داری کا بل تھا۔ اس تابع داری کے لیے وہ فائنانس بل بھی پاس ہوا، اور پھر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کل رات کے بعد سے اس کا نام بدل کر سلیو بینک رکھنا چاہیے، غلام بینک ہو چکا ہے SBP، جس کا فوکس پاکستان کے عوام کی فلاح نہیں ہے، اس کی جو مانیٹرنگ ہے، اس کی نگرانی منتخب نمائندے نہیں کریں گے، وہ IMF کرے گا۔ اس لیے یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ہواری ہیں جنہوں نے کل اس کے لیے ووٹ دیا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بل پاس کرا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمران جماعت نے جس کی نالائکی، جس کی مافیا سرپرستی، جس کی کرپشن، جس کی ممنوعہ فنڈنگ سے نشو نما اب سب کے سامنے آ چکی ہے، ان کو یہ شاید لگ رہا ہے کہ کل انہوں نے بل پاس کیے ہیں، لیکن حقیقت میں کل انہوں نے اپنے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت مسلم لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں عجلت میں بل منظور کرایا گیا۔